بسم اللہ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وبعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Welcome back another episode Forgotten Sunnah with حذیفہ ابن سلیم. Brothers and sisters, آج ہم جس سنت پہ بات کریں گے اس سنت پر ہم میں سے بہت سے کم لوگ ہیں جو کہ اس پر عمل کرتے ہیں، لیکن ہماری اکثریت اس کے الٹرنیٹ پہ آ چکی ہے. وہ سنت ہے یوزنگ آف دا مسواک، مسواک کا استعمال کرنا. The use of مسواک is the sunnah of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and is a part of Islamic culture. مسواک کو استعمال کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب. مسواک منہ کو صاف کرنے کا ایک انسٹرومنٹ اور ایک آلہ ہے، اور یہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے. بردرز اینڈ سسٹر، دین اسلام کس قدر ایک سچا اور خیر خواہی والا دین ہے کہ اس دین پر عمل کرنے سے انسان کا اپنا ذاتی فائدہ بھی ہوتا ہے، اپنے منہ کی صفائی بھی ہوتی ہے، اور اس پر عمل کرنے سے ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے. ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے، ہمارا اللہ بھی ہم سے راضی ہوتا ہے. جیسا کہ اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہ کی صفائی کرنا تمہارے رب کے قرب کا یہ ایک ذریعہ ہے. اللہ اکبر. بردرز اینڈ سسٹر، جیسا کہ ایک ویل سیٹلڈ پرسن ہو اور وہ ایک ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے کہ جس میں اکثریت ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویل سیٹلڈ ہوتے ہیں، اور اس کی گیدرنگ ایسے لوگوں میں ہوتی ہے جو کہ بڑے مہذب سلجھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب اس گیدرنگ میں اپنے بچوں کو لے کے جاتا ہے وہ اپنے بچوں کو اس مجلس کے آداب سکھاتا ہے، اس گیدرنگ کے اصول سکھاتا ہے کہ بیٹا جب بھی کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں بڑوں کو سلام کرتے ہیں، دیگر جو بھی اخلاقیات ہوتی ہیں، آداب ہوتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو سکھاتا ہے. واللہ الحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت زیادہ اپنی امت کے لیے حریص تھی، اپنی امت کی تربیت کرنے کے لیے اور ان کو نالج ان کو فارورڈ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کی تربیت کی. جس طرح کہ آج کے اس معاشرے میں ہمارا ایک اچھا پرسن جو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، اس سے بہت آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی، اپنے اصحاب کی تعریف کی اور انہیں ایک ایک طریقہ بتلا دیا، یہاں تک کہ اپنے منہ کی صفائی کرنے کا بھی طریقہ ہمیں بتا دیا. اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ مسواک کرتا ہے پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ایک فرشتہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے. جب وہ قرات شروع کرتا ہے تو فرشتہ اس کے منہ کے قریب آ جاتا ہے اور وہ قرات کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ فرشتہ اس کے منہ کے ساتھ اپنا منہ لگا لیتا ہے، اور جب وہ قرات کرتا ہے اس کی قرات وہ ڈائریکٹ اس کے پیٹ میں جاتی ہے اور وہ اس قرات سے اس کا پیٹ بھرتا ہے. تو سیدنا علی بن ابی طالب کہتے ہیں اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے منہ کو صاف رکھا کرو. اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افواہکم طرق للقرآن، بے شک یہ جو تمہارے منہ ہیں یہ قرآن کے لیے رستے ہیں، فطیبوہا بالسواک، بس تم اپنے منہ کو مسواک کے ذریعے صاف رکھا کرو. اللہ اکبر. بردرز اینڈ سسٹر، ان روایات میں امت کو یہ تعلیمات دی جا رہی ہے کہ بے شک تمہارے منہوں کے ساتھ فرشتے منہ لگا کر تمہاری قرات کو سنتے ہیں. تو obviously جب اس کے علاوہ انسان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو فرشتے اس وقت بھی انسان کے منہ کے ساتھ منہ لگاتے ہوں گے. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے منہ کی صفائی رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ ہم دیکھ لیں کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کسی سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے منہ سے اسمیل آ رہی ہو، جو سامنے والا پرسن ہوتا ہے وہ ہم سے اریٹیٹ ہو رہا ہوتا ہے اور ہم سے وہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا، لیکن مجبوری کے ساتھ ہماری بات کا وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. یہ ہماری عام سوسائٹی کے اندر بھی اس بات کو اچھا نہیں جانا جاتا کہ کسی کے منہ سے اسمیل آ رہی ہو. اللہ اکبر. کس قدر دین اسلام ہمارے ساتھ خیر خواہی والا دین ہے، ہمیں آداب سکھلا رہا ہے، ہمیں طریقے سکھلا رہا ہے، ہمیں معاشرے میں چلنے کے طور طریقے بتا رہا ہے. تم اپنے منہ کی صفائی رکھا کرو. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک مع كل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خطرہ یا خوف یا ڈر نہ ہو تو میں اپنی امت کے لیے ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازم قرار دیتا. اللہ اکبر. یہ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کس طرح اپنی امت کے لیے سوچ رہے ہیں کہ میری امت میں مشقت میں پڑ جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اپنی امت کا خیال رکھا. تو برادرز اینڈ سسٹرز، جب غیر مسلم گورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کے پیغام کو، کسی بھی حکم کو سنتے ہیں
تو وہ اس بات کو مانتے ہیں, دل سے تسلیم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت لازمی ہے. تو ان غیر مسلم گوروں نے اس پر ریسرچ کی. امریکہ کی ایک بہت بڑی کمپنی ہے جس نے مسواک کے اوپر ریسرچ کیا. اس ریسرچ کو انہوں نے جنرل آف ایگریکلچر اینڈ فوڈ کیمسٹری کے اندر اس ریسرچ کو باقاعدہ پبلشڈ کیا. انہوں نے بتایا کہ ہماری ریسرچ اور تحقیق کے مطابق مسواک کے اندر بیکٹیریا کو ختم کرنے کی پاور کسی بھی دوسرے طریقے سے 20% زیادہ ہوتی ہے. اور اسی طرح ایک اور مسواک کے اگلے ریشوں کے اوپر ریسرچ کی گئی جس کو سویڈن کے سائنٹسٹ نے اس کی تحقیق اور ریسرچ کی, اور اس تحقیق اور ریسرچ کو انہوں نے جنرل آف پیرڈنٹولوجی کے اندر اس تحقیق کو, اس ریسرچ کو پبلشڈ کیا اور بتایا کہ مسواک کی جو ریشے ہیں اس کے اندر ایسی پاور ہوتی ہے کہ وہ جب ریشے منہ میں جاتے ہیں بیکٹیریا کو چھوئے بغیر ہی وہ بیکٹیریا کو کل کر دیتے ہیں, بیکٹیریا کو ختم کر دیتے ہیں. اور وہ اپنی یہ تحقیق میں یہ بھی بات بتاتے ہیں کہ ان ریشوں کے اندر اللہ رب العزت نے ایسی پاور رکھی ہوتی ہے کہ جو منہ کی بیماریوں کو ختم کرتی ہے. اور اسی طرح ایک اور ریسرچ کی گئی جس کو یو ایس نیشنل لائبریری آف میڈیکل کے اندر پبلشڈ کیا. ان کی ویب سائٹ پہ یہ موجود ہے, ابھی تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ مسواک کے اندر ایک ایسی پاور ہے, یہ منہ کی صفائی اور دانتوں کی صفائی تو کرتی ہے, اس کے ساتھ یہ آپ کے مسوڑوں کو اسٹرانگ بناتی ہے, مضبوط بناتی ہے, اور اس سے منہ کی بیماریاں پیدا نہیں ہوتی. اور ایک اور ریسرچ کی گئی جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب آپ مسواک کرتے ہیں تو آپ کا قوت حافظہ, آپ کا برین سسٹم یہ اسٹرانگ ہوتا ہے, قوی ہو جاتا ہے. ایک ایسا شخص جو مسواک کے علاوہ کوئی اور اس کے الٹرنیٹ یوز کرتا ہے, اگر اس کا برین شارٹ ٹائم میں ویک ہو رہا ہے تو مسواک کرنے والے شخص کا برین لانگ ٹائم تک اسٹرانگ رہتا ہے, زیادہ لمبے عرصے تک مسواک کرنے والے شخص کا دماغ مضبوط اور حافظہ اس کا ٹائٹ رہتا ہے. بردرز اینڈ سسٹرز, اس تحقیق اور ریسرچ کے بعد گوروں نے مسواک کی یوزنگ کو بڑھا دیا. ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے. ہمیں برش کے ساتھ ساتھ, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اگر برش یوز کرتے ہیں وہ حرام ہے, نہیں, بالکل بھی ہم یہ نہیں کہتے, وہ بھی ایک جائز طریقہ ہے, آپ برش بھی کر سکتے ہیں, لیکن کم از کم آپ برش کے ساتھ ساتھ مسواک کو بھی اپنے ساتھ رکھیں. اس سے سنت پر عمل تو ہوگا لیکن ہمارا اپنا ذاتی جو فائدہ ہے, منہ کی صفائی کے ساتھ ہمارے دانت اسٹرانگ ہوں گے, ہمارا حافظہ اور ہمارا برین سسٹم بھی اسٹرانگ ہوگا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم رات کو اٹھو نماز کے لیے تو پہلے مسواک کیا کرو, پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا کرو, کیونکہ جب تم نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو فرشتے تمہارے منہ کے ساتھ منہ لگا کر تمہاری قرات سنتے ہیں.